اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو نمرود کے بارے میں ہے کہ نمرود کون تھا اور نمرود کی بھیانک موت کس طرح واقع ہوئی، ایسا کیا واقعہ پیش آیا اور اللہ پاک نے ایسی کون سی آفت اس پہ نازل کی کہ جس کی وجہ سے نمرود کی موت واقع ہوئی۔ نمرود اور مچھر کا واقعہ کیا ہے اور نمرود کے کان میں مچھر کیسے داخل ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ نمرود، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کیں لیکن اس نے بجائے نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 افراد ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونیت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 400 سال تک یہ حکومت کرتا رہا، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرایا کرتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں کثرت سے مقرر ہوتے تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر اللہ پاک کے کرنے کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض کا ہے کہ آپ 17 برس تک اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اس نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، پھر میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تم جھوٹے ہو اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں، اور جو واحد لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے اور جاں بالب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ پاک سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا
اور ان سے مکالمہ کیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کرتے ہو، تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ یہ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی بے وقوف آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح دلیل دی کہ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے کہا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ اور مکالمہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی رویداد ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھی بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ اس نے دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ گیا۔ ادھر اللہ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت 1000 درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلتا تھا۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیب نے ہلاکت پائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا، میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گئے اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔